السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں عزران کھوڑو, میرے ساتھ ہیں وسط اللہ خان اور شاہزیب جیلانی. میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں پیٹر ہیزگیتھ صاحب سے, امریکہ کے سیکریٹری آف وار وہ صاحب. اور ابھی بدقسمتی سے میں ان کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اور کچھ نہیں تو کانفیڈنس بہت ہے اس میں, اور کئی اس میں سے ایسی باتیں تھیں. اب انفارچونیٹلی کلپس نہیں ہیں تو آپ ایسی میری زبانی سن لیں. ایک دو انہوں نے باتیں کی ہیں جو لاجواب ہیں, جیسے کہ آبنائے ہرمز کے بارے میں. تو سب کا یہی سوال تھا کہ سر تو سیدھے کہندے سے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اب تو وہ بند ہوا ہے کہ یہ کیا مذاق چل رہا ہے. اور بلکہ ایران اجازت دے رہا ہے مختلف ممالک کو کہ یار تو نکل جا, نہیں تو نہیں نکل سکتا, مطلب ناکہ لگایا ہوا ہے. تو یہ تو پھر استادی نہ ہوئی. تو پیٹر ہیزگیتھ صاحب کہتا ہے کہ کون تم میں سے, مائیکا لال, یہ فیک میڈیا جو تم لوگ سوال پوچھتے ہو, تم میں سے کون کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کوئی مسئلہ ہے؟ آبنائے ہرمز میں بالکل آمد و رفت چل رہی ہے. صرف اگر ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران ان پر فائرنگ کر رہا ہے. صحیح بات ہے, صحیح ہے. تو مطلب کہ میں جنگ جیت گیا ہوں, صرف یہ دشمن میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. ہاں, اگر یہ صرف یہ موٹاپا ہی مجھے دبلا ہونے سے روک رہا ہے. تو یہ کس طرح کی لاجک ہے وسط؟ شاہزیب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, وہ ڈیڈ یو ہیئر دس پریس کانفرنس؟ آپ ہی کہتے ہو کہ اس میں لاجک زیادہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے ان کے ذہن سے. اور ان کا ذہن جو ہے اس پہ ہم نے کتنی دفعہ بات کی ہے, جو ٹرمپ صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک مسٹری ہے نا, کہ ایک بندہ صبح کو ایک بات کرے, دوپہر کو دوسری بات کرے. وہ جیسے میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, مطلب پوری دنیا میں ایک بات چل رہی ہو, ایویڈنس آن دا گراؤنڈ کچھ ہو, لیکن وہ اپنی تعریف اور اپنا امریکہ کی طاقت اور اس سے وہ باہر نہیں نکلتے نظر آ رہے. ایک جو میں بھی انالیسس میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے بھی آج دیکھی ہوگی, مختلف جو واشنگٹن سے امریکی میڈیا میں آ رہا ہے, اس میں کنسرن یہ ہے کہ جب آپ یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, اتنے بڑے فیصلے, تو آپ صلاح مشورہ کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اور امریکہ میں اب یہ چاہے ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ان کے جو اور لوگ ہیں, چاہے ٹریجری سیکرٹری ہیں, ان کے حوالے سے اب یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب تو کسی کی سنتے نہیں ہیں. وہ تو ان کا جو ایک انر جو سرکل ہے رشتہ داروں اور دوستوں پہ, وہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اور اس دن ایک جھلک بھی ہمیں ملی کہ اگر یہ بہت ہی سب کچھ گلے میں پڑ گیا تو وہ ان پہ ڈال دیں گے بلیم کہ آپ لوگوں نے غلط گائیڈ کیا تھا, آپ نے مجھے صحیح معلومات نہیں دی تھی. تو یہ تو ایک بہت ہی your guess is as good as anyone, I guess. اچھا ایک اور پیٹ صاحب نے بات کی کہ ایرانی قیادت چوہوں کی طرح بل میں چھپی ہوئی ہے. جی, تو آج میں القدس ریلی جو تہران میں ہوئی اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا, تو ایرانی صدر مجھے نظر آئے اور جو علی لاریجانی ہیں سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری, وہ آگے چل رہے تھے. تو پتہ نہیں کون چھپا ہوا ہے. چیف جسٹس بھی گھوم رہا تھا. ہاں, مطلب تقریباً تمام ان کی ٹاپ لیڈرشپ, اور بیک گراؤنڈ میں کوئی دھماکہ بھی ہوا, بیک گراؤنڈ میں دھماکے بھی ہو رہے ہیں, اور وہاں پر تکبیر کے نعرے. اب پتہ نہیں کون چھپا ہوا ہے. پتہ نہیں یار, جو بھی ہے پیٹر ہیزگیتھ سے ایک چیز سیکھنی چاہیے کہ بندہ مطلب جھوٹ بولے تو کانفیڈنس کے ساتھ. اس کے لیے ایک ٹرم ہے, کیا ہے؟ مطمئن بغیر غرور جہل. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جو آدمی, کیا بات ہے. اچھا ایک کالرز ہیں ہمارے ساتھ, حاجی عبد المطلب خاران سے. میں نے کہا وہی موجودہ مہنگائی پہ بات کریں. ہندوستان میں انتہائی مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس پہ ذرا بات کریں. اسد اللہ خان صاحب, آپ تو ماشاء اللہ ٹی وی سی میں بیٹھے ہوئے, ہم لوگ اس زمانے میں آپ کو سنتے تھے. آپ سے شاکر جیلانی صاحب تھے, ذرا کورو صاحب تھے, بڑے اچھے لوگ آپ لوگ ماشاء اللہ ابھی میں بیٹھے ہیں. اور پاکستان کا تو ویسے بھی مہنگائی بہت ہے, لیکن ہندوستان میں تو بہت مہنگائی اور غربت ہے. استرحال صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے پہ بات کریں. بے روزگاری ہے, لوگ بہت تنگ ہیں بے روزگاری سے, مہنگائی سے, حالات بہت سخت ہیں. تو کائنڈلی آپ لوگ تینوں ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوں, اور پرانے کسی کے زمانے کے لوگ ہیں, پر آپ بات کریں. ٹھیک ہے, پہلے بھی ہم بات کرتے رہے, لیکن اب ظاہر ہے آپ نے کہا ہے. ہاں, آواز آ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی غربت اور خاصی مہنگائی وغیرہ ہے. تو ظاہر ہے جب بھی موقع ملتا ہے بات تو کرتے ہیں. اگلے کالر کون ہے؟ محمد علی شاہ اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. آپ تینوں کو میرا بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام. اور یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی
کہ جو فرائیڈے کو آپ کالز کا پروگرام کرتے ہیں تو ہم آپ کے جو پیر سے جمعرات کو پروگرام دیکھتے ہیں تو اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو کال کا پروگرام ہے وہ ہم مس کر جاتے ہیں اور نہیں دیکھتے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے انڈیویجول پرابلمس کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ سالو کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ میری سجیشن کہ آپ روز آخر میں ایک آدھ کال لے لیا کریں اور فرائیڈے کو بھی اپنا ریگولر پروگرام کیا کریں. بہت شکریہ، خدا حافظ. ٹھیک ہے جی، یہ ایک پوائنٹ آف مشورہ ہے، مشورہ ہے. ہم نے جنرلی جو دیکھا ہے نا محمد شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ مکس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک سیگمنٹ مختص کرنا، پھر لوگوں کو شاید پتا ہو نہیں پتا ہو کال کے کر دیں گے، لیکن اس پر ہم غور کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور یہ بیان ہی اس جو پروگرام ہے اس کا مقصد بھی یہ تھا شاہ صاحب کہ جتنے بھی چینلز ہیں اور ان میں جتنے بھی کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہیں وہ یک طرفہ ہیں کہ ادھر سے بات جا رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو کچھ سنانا چاہ رہے ہوں گے، آپ کے ارد گرد بھی زندگی کے لاکھ مسائل ہیں. کچھ کالیں ظاہر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ آ جاتی ہیں، کچھ روزمرہ مسائل پہ آ جاتی ہیں، کچھ مقامی جو چکر چل رہے ہیں ان پہ ہوتی ہیں. تو ایک مکس کر کے ایک فیل ملتی ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس وقت وہ کس چیز کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہر ہفتے فیڈ بیک ملتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 40 چینل ہیں جو 24 گھنٹے کرنٹ افیئرس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروگرام کر رہے ہیں. تو ایک دن جو ہے وہ جو لوگ سن رہے ہیں، جن کے کان پک چکے ہیں ہمیں سن کے، ان کو بھی تو موقع ملنا چاہیے نا بات کرنے کا. اور پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہماری بیشتر کالز جو ہیں وہ یہ خطے صورتحال ہے ایران پہ اس کے حوالے سے تھی. اور میرے لیے ہمیشہ ایک ٹریٹ ہوتی ہے جب جاپان سے کال آتی ہے، لاس اینجلس سے کال آتی ہے، کہ وہاں پہ بھی جو پاکستانی ہیں بیٹھے ہیں ہم ان سے ان کی بھی بات سن سکتے ہیں. ایک اور ایکسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہیوی نیوز چل رہی ہو، پچھلے 2 ہفتے سے جو حالات چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بھی محدود ٹائم ہوتا ہے، ہمارا سارا فوکس اس پہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ایسی جو عوام کی دلچسپی کا باعث ہیں. اس میں پھر یہ ایک اپرچونٹی آ جاتی ہے، بلوچستان سے کال آ جائے گی، کہیں اور سے کال آ جائے گی، جنوبی وزیرستان سے، ایسے ایشوز پہ جو وہاں پہ ان کے مقامی لحاظ سے جو ہے بہت ہی برننگ ایشوز ہیں. تو کم از کم ایک اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کور ہو جاتے ہیں پروگرام میں. بالکل. احمد شکیل ہیں لاہور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کے تو ظاہر ہے جو فین ہے وہ مستقل ہے، وہ کوالٹی والے بھی ہیں بائی دا وے. اور میں ایگری بھی کرتا ہوں کہ شاید کافی حد تک جو ہے وہ شاید موسٹ پروبیبلی اس سے ریکٹ سے بھی ہوں گے جو ذرا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو کمنگ کوئکلی ٹو دا مین پوائنٹ کہ ظاہر ہے ایران کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا چینلز میں بات ہو چکی ہے اور پروگرام میں بھی. تو میں چاہوں گا کہ کوئی بھی آپ میں سے مجھے کوئکلی اگر اس کا کوئی آپ کے ذہن میں حل ہے کہ کہاں پہ جا کے تان ٹوٹے گی. اور دوسرا سر ابھی ایک جو ہاٹ مطلب موضوع ہے ہماری سیاست میں، وہ جو ہمارے گورنر صاحب جو جسے کہتے ہیں کہ بہت بے آبرو کرتے رہے کوچے سے ہم نکلے، تو اس کے اوپر بھی چاہوں گا کہ کوئی تھوڑا سا جو ہے نا وہ روشنی ڈالے. کیونکہ مجھے بھی اتنا ہی سرپرائز ہوا جتنا شاید کیونکہ وہ نکالا کیوں، اور آنیسٹلی مجھے واقعی نہیں پتا کہ کیوں نکالا، ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی. بس اچھا شکیل صاحب پتہ مذاق کے علاوہ سوری شکیل صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ہم آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ یار کسی کو کوئی آئیڈیا ہے. ہاں. اچھا شکیل صاحب آپ لاہور سے کال کر رہے ہیں نا؟ جی. پنجاب کے گورنر کا کیا نام ہے؟ ہاں پیپلز پارٹی کے ہیں، کچھ بھول گیا لیکن بس یہاں بھی یہی حال ہے. ہر جگہ ایک ہی حال ہے یار، ہر جگہ ایک ہی حال ہے. اچھا پہلا آپ کا سوال شاید غالباً یہ تھا کہ یہ مطلب سمپلی پٹ کہ یہ کب رکے گی جنگ، ایسا ہی کچھ تھا. ہاں. تو دیکھیے امریکہ نے جنگ اکیلے شروع تو کر دی ہے لیکن اکیلے وہ ختم نہیں کر سکتی، مسئلہ یہ ہے. تو آئی تھنک کہ اب تو وہ ایسکلیٹ ہی کریں گے کسی نہ کسی طرح. اب تو بائی دا وے شاہ زیب اور وسعت یہ آج ہی یہ خبر آئی ہے، کچھ جگہوں میں ہے کہ بھائی آرڈر جاری ہو گیا، کچھ جگہوں میں ہے کہ اس پہ غور ہو رہا ہے کہ جو ایکسپیڈیشنری مرین فورس ہوتی ہے یو ایس مرینز کی تقریباً 2500 سے 3000 کی نفری، وہ شاید اب ناحے ہرمز کے سائڈوں پر
اس کو ڈپلوائے کیا جائے گا. تو جو بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے قریب جا رہے ہیں. اور وہ جو آپ نے پچھلے روز شاہزیب کلپ چلایا تھا نا, وہ سینیٹرز کا, جو وہ کلوز ان کیمرہ بریفنگ سے آئے تھے, تو شاید اسی طرف ان کا اشارہ تھا. اب یہ پھر ہاں نہیں, یہ پھر آگے کی بات ہے. اچھا, اور شاہزیب اگر آپ کے پاس ٹسوری صاحب کے جانے اور نہال ہاشمی صاحب کے آنے پر کوئی انسائٹ ہے تو شیئر کر دیں. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہمیں نظر آیا ہے کہ بظاہر وہ ایم کیو ایم کی طرف سے تعینات تھے یہاں پہ, ان کے نمائندے تھے, لیکن ایم کیو ایم والوں کو کسی کو نہیں بتایا گیا. یہ ایک تاثر تھا کہ ان کے خلاف ایک بعض حلقوں میں تھے تحفظات تھے, اور پچھلے چند مہینوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں, افواہیں کہ ان کو ہٹایا جائے گا. نہال ہاشمی صاحب کا بھی نام آ چکا تھا پہلے, تو فائنلی وزیر اعظم صاحب کو ہر طرف سے گو ہیڈ مل گیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نہال ہاشمی صاحب کو لگا دوں. میرے اپنے حساب سے نہال ہاشمی صاحب کا آنا, وہ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں نون لیگ کے, جو بھی سیاست سے لوگ وابستہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو بھی آپ ان کو پسند کرتے ہوں نہ کرتے ہوں, لیکن وہ ایک پارٹی کے ساتھ لائل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ آپ جہاں بھی ہوں, اگر آپ ثابت قدم رہے ہیں, مشکلیں بھی جھیلی ہیں, جذباتی تقاریر بھی کی ہیں, اس کے نتائج بھی بھگتے ہیں, تو نو ہارم ڈن. میرا خیال ہے کہ جو جانے والے صاحب ہیں ان سے تو شاید آنے والے صاحب زیادہ بہتر ہیں. میرا خیال ہے جانے والے صاحب تو ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں نا, پتہ نہیں کیا ہوا, عمرے پر گئے. ہاں عمرے پہ گئے. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, میرا تاثر یہ تھا شروع میں کہ ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ بھائی کوئی بھی ہو اردو بولنے والا گورنر ہو اور سندھی اسپیکنگ وزیر اعلیٰ, ایک انفارمل سا انڈکلیئرڈ ارینجمنٹ جو ہے اس صوبے میں یہ تھا. مجھے اب پتہ چلا کہ نہیں, گورنر بھی ایم کیو ایم سے ہونا چاہیے, بھلے وہ اردو اسپیکنگ ہو. ہاں, مجھے یہ تھا جیسے حکیم سعید صاحب تھے, وہ ایم کیو ایم کو تو نہیں تھے, لیکن سعید الزماں صدیقی تھے, وہ ایم کیو ایم کو تو نہیں تھے, لیکن وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت تھے. لیکن اب جو یہ ایمفیسس کر رہے ہیں کہ جی نہیں, ایم کیو ایم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کا نامینیشن, یہ تو وہ لیبنیز سسٹم, یہ پولیٹیکل ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایم کیو ایم کا گورنر ان کی طرف سے ہوگا. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ نون لیگ نے ان کو ایڈجسٹ کیا تھا کہ ہمارا ہونا چاہیے لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں اعتماد سازی کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اب اعتماد تو نہیں رہا نا, جب آپ گورنر کو ہٹا رہے ہیں اور اتنا بھی بتا بھی نہیں رہے اپنے کولیشن پارٹنر کو. لیکن کولیشن پارٹنر کی بھی مجبوریاں ہیں, وہ کتنا بھی سیخپا ہوں, جڑے رہیں گے, چلتے رہیں گے, سب کا اسی تنخواہ. میرا خیال ہے اس دفعہ تو وہ آوازیں بھی نہیں اٹھی نا کہ اگر اس پہ نظر ثانی نہیں کی گئی تو نہیں کر لیں یار, وہ آواز اٹھا لیں, کچھ بھی کر لیں. جنہوں نے کولیشن بنوائی ہے وہی کولیشن چلائیں گے. ثانی کے بعد بھی فیصلہ یہی ہوگا. ہاں اچھا, اور ٹسوری صاحب جو ہیں وہ ان پہ اسٹیکر لگایا گیا ایم کیو ایم کا کہ یہ آپ کا گورنر ہے. انہوں نے کہا جی سر ہمارا گورنر ہے, تو بیٹھ جائیے. یہ کچھ یہ ہوا تھا. خیر اب چلے گئے وہ, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اعزاز اللہ صاحب ہیں قلعہ سیف اللہ سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی, السلام علیکم. سردار صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہے, آپ بتائیے, بات کریں. سر میرا سوال صرف مختصر سا سوال ہے, یہ پاکستان کے معاشی حالات جی, اس کا سنبھلنے میں یہ عوام کا ہاتھ یا لیڈرشپ کا؟ اچھا یہ سوال ہے بس. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ سوال ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پروگرام میں اکثر دیکھتا ہوں, آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اس طرح کے پروگرام لا رہے ہو ٹیون پر. بہت شکریہ. ہاں میں زرار صاحب کا بہت بڑا فین ہوں, اس لیے بہت شکریہ سر, تھینک یو. زرار صاحب کرنا چاہتا ہوں. جی میں بول رہا ہوں, آپ میرے سے ہی بات کر رہے ہیں جی. ہاں زرار صاحب آپ کا بہت بڑا شکریہ جو آپ نے ہمارا فون اٹینڈ کیا, اس لیے. بالکل, بہت تھینک یو سر, ہمارا فرض ہے ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا سوال تھا عوام کا قصور ہے پاکستان کی معاشی حالات میں یا لیڈرشپ کا؟ میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو وہ کنڈیشنز کریٹ کرنی پڑتی ہیں یا کرنی چاہیے کہ عوام کا راہ ہموار ہو اینڈ پیپل کین پراسپر اینڈ پروگریس. وائی کیا مطلب وائی کیا مطلب؟
یہ اس کا کیا مطلب؟ مطلب جنہیں فائدہ مل رہا ہے وہ کیوں ایسا کریں گے؟ مطلب کیا مطلب یار وسعت؟ شاہزیب کچھ کہو یار. وسعت صاحب چھیڑ رہے ہیں آپ کو. مجھے پتہ ہی چھیڑ رہے ہیں لیکن میں یوز ٹو نہیں ہوں, یوزلی آپ کو چھیڑتے ہیں. ہاں تو یار دیکھیں I don't know, I mean اچھا یار اگلا کالر بتاؤ. نہیں دیکھیں اگین نہیں, آئی ایم سوری میں اس پوائنٹ پہ کہوں نہیں, مجھے ایک سہولت ملی ہوئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, حکومت کی اور لیڈرشپ کی. تو حکومت, ہاں اوکے یس سوری, حکومت کی اور لیڈرشپ. ہاں ہاں, تو وہ کبھی کبھی یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں, آج تک پوری نہیں ہوئی ہے. کامران خان ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ایک ایکچولی تھا, وہ یہ تھا کہ ایران کانفلکٹ کے حوالے سے, تو جو میں ایکچولی میرے کچھ فرینڈز ہیں جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, تو وہ یہ کچھ تجزیہ بتاتے ہیں کہ جو ایرانین ڈسپورا جو رہتا ہے باہر وہ زیادہ تر رجیم کے خلاف ہے. جی لیکن جو ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں پاکستان میں, اس میں دکھاتے ہیں کہ کافی رجیم کے ساتھ ہیں. تو اس کا تھوڑا آپ اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور تھوڑا انالیسس بتا دیجیے. اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں سر. اچھا جی, اچھا ایک تو کامران صاحب ہم نے بھی کئی کلپس چلائے ہیں, اگر آپ نے دیکھے یا نہیں دیکھے, جو ایرانین ڈائسپورا ہے جو اس ایرانین حکومت کے خلاف ہے, جو پہلویسٹ ہے, جو مطلب کہ جو ایران کی جو رائل فیملی ہے ان کا سپورٹر رہا ہے. اچھا ہوا یا مجاہدین خلق کے سپورٹر, یا مجاہدین خلق کے سپورٹرز ہیں. اچھا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا. 1979 میں جب آیت اللہ خمینی نے اپنا رول شروع کیا, جب وہاں پہ ریولوشن ہوئی, تو جو شاہ کے ساتھ جو منسلک خاندان تھے اور جو تھوڑے سے آپ سمجھیں کہ پریویلیجڈ تھے, اور سب میں اس سال میں نہیں, کئی پھر باقی کئی سالوں میں انہوں نے وہاں سے اپنا ملک چھوڑ کے گئے, ان میں نا ایک عجیب سی نفرت ہے. اب دیکھیں بالکل آپ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ سپورٹ کرے ایران کی حکومت کو, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جب باقاعدہ جب وہاں پر بومبنگ ہوتی ہے یہ لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا, ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یار میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے. تو مطلب کہ اگر ایران کی حکومت کے دشمن اسرائیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل ہمارا یار ہے, حالانکہ اسرائیل بھی ان کو تسلیم نہیں کرتا ایز سچ. بیسکلی آئی تھنک کہ ان میں نا ایک بہت شدید قسم کا کمپلیکس ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم ویسٹرنائز ہوں, ہم گورے ہوں, ہمیں گوروں کی طرح رکھا جائے, اور اس کہ مطلب ان کے لیے ویسٹ امریکن کلچر میں اسیمیلیٹ کرنے کا غالباً شاید ان کے سامنے معنی یہ ہے کہ ہم اپنی پوری روٹس اور ٹریڈیشنز کے خلاف جائیں. مجھے ایک چیز یہ لگ رہی ہے, اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کون سے چینلز میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایرانین ڈائسپورا زیادہ پرو رجیم ہے. میرا نہیں, ان کا سوال یہ تھا کہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے سب جو ہیں وہ رجیم کے ساتھ ہے, وہ ڈائسپورا کی بات نہیں کر رہے, انٹرنل. اچھا انٹرنل, میرا خیال ہے سر اس وقت تو دیکھیں اگر کوئی رجیم کے خلاف بھی ہے, اب میں نے اس طرح کے بیانات پڑھے ہیں, انٹرویوز دیکھے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنا ان پر آپ مطلب اعتماد کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کے ملک پر بمباری ہو رہی ہے, جب اٹھتے کے ساتھ پہلے دن آپ 200 اسکول کی بچیوں کو ایک حملے میں قتل کر دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو سمجھے گا کہ یار یہ امریکہ اور اسرائیل آپ کی بہتری چاہ رہے ہیں. تو اس وقت دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر بمباری ہو ری ہوتی اور میں اس حکومت کا سخت مخالف بھی ہوتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس ملک کا مخالف بن جاؤں گا. تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے. آئی تھنک کہ ان مینی ویز دس اٹیک ہیز اسٹرینتھنڈ مطلب وہ جو ایرانین نیشنلزم ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی, جو پچھلے کئی ہزار سالوں میں ہم نے ابھر کے سامنے آتی ہوئی دیکھی ہے. اچھا اس کو میں مزید ایکسٹینڈ اس طرح کروں گا اس بات کو بتا دیں تھوڑا, کہ جو شاہ پسند ہیں ان کے بارے میں تو بتا دیا کہ شاہ پسند جو ہیں وہ پرو اسرائیل ہیں, اور انہی کی عموماً ویڈیوز آتی ہیں ناچتے گاتے ہوئے. اور بھی مخالف ہیں, نظریاتی مخالف ہیں اس موجودہ ایرانی سیٹ اپ کے, اور مجھے وہ ان میں سے اکثر بہت پسند بھی ہیں. مثلاً بہت سارے فلم ساز ہیں جو کہ ایران سے ایگزائل ہیں, اور ان کی جو فلمیں ہیں ان کو پوری دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. نوبل پرائز ونر ہیں جیسے شیریں عبادی صاحبہ ہیں, وہ بھی ہیں. لیکن انہوں نے جب جون میں پچھلے سال حملہ ہوا تھا ایران پہ, تب بھی اور اب بھی انہوں نے کہا کہ یہ دس از ان ایکسیپٹیبل, حالانکہ وہ رجیم کے اور نظریاتی مخالف ہیں. اسی طرح تودے پارٹی ہے, تودے پارٹی کو موجودہ سیٹ اپ نے کرش کر کے رکھ دیا تھا انقلاب کے شروع میں, لیکن اب تودے پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب مسئلہ ریاست کا ہے,
تو یہ اور اس لیے امریکہ اور اسرائیل کے حق میں تو ہم نہیں جا سکتے. تو ریاست کی سیٹ اپ کی مشینری کی مخالفت, حکومت کی مخالفت, رجیم کی مخالفت اپنی جگہ, لیکن ہم ریاست کے لیے ہیں. تودے پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی کہہ سکتے ہیں, اس کا یہ موقف ہے. تو کئی طرح کے مخالف ہیں جو باہر ہیں, کچھ جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں جو رائلسٹ ہیں, اور باقی جو ہیں وہ یا تو مذمت کر رہے ہیں یا خاموش ہیں. اچھا, ایک آخری بات, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا جو جلا وطن فورسز ہیں, لیکن جو ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں, قاسم سلیمانی کا فیونرل ہو یا مظاہرے ہوں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑا جمع غفیر ایرانیوں کا جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے اور حکومت کے لیے نکل آتا ہے, جو کہ بیفلنگ ہے. اگر جو ویسٹ کا جو نیریٹو ہے کہ وہاں پہ ایک ظالم حکومت ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو پھر یہ لوگ کیسے نکل آتے ہیں؟ تو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو اسلامی انقلاب ہے 79 سے جو چلتا آ رہا ہے, تو برسر پیکار جو وہاں پہ حکومت ہے, جو سرکار چلی آ رہی ہے, اس کے حامی بھی ہیں بہت سارے لوگ. ایسا نہیں ہے کہ دے آر وداؤٹ فاؤنڈیشن. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ زور زبردستی بھی کرتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ, اور سپریس بھی کرتے ہوں گے ڈسینٹ کو, تنقید کو, مخالفین کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ماننا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے نکلتے ہیں باہر, اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اوپر سے بمباری ہو رہی ہے, وہ اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اصل جو ہے اس کی مقبولیت کیا ہے وہ تو تبھی پتہ ہوگا جب کبھی وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. لیکن فی الحال یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی یہ اس طرح سے کوئی فیشسٹ گورنمنٹ ہے, اس کی جڑیں ہیں لوگوں میں, اور وہ نظر بھی آتا ہے. اور انٹرنلی ان کے جو مسائل ہیں ڈیفینیٹلی انہیں نکلنے کا حق ہے. جیسے مہسا امینی کا 2022 میں ایشو تھا حجاب کا, اور ان کو جیل میں مار دیا گیا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں ایک تحریک اٹھی. اسی طرح جنوری میں جو بازار میں بے چینی ہوئی ایرانی معیشت کے حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنے آپ کو منوا بھی سکتی ہیں, مگر جو اسرائیل اور امریکی لابی ہے وہ انہیں اچانک سے ہائی جیک کر لیتی ہے. وہ ان کے حق میں بیانات دینے شروع کر دیے کہ اٹھ کھڑے ہو, تو پھر ریاست کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ تو اسرائیلی ایجنٹ ہیں. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. یہ بھی ہے. ایک وقفہ لے لیں. ذرا ہٹ کے میں ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں. چلتے ہیں راول پنڈی, جہاں سے اگلے کالر ہیں اخلاق احمد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں بتائیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں راول پنڈی سے آگے تحصیل کوٹا سے آگے گاؤں ہے کھلول, وہاں سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے. میں 87 سے لے کر آپ کا پروگرام سنا ہوں. میں آرمی سے ریٹائر ہوں, ایک سپاہی ہوں لانس نائک سگنل کا, اور ادھر بھی میں نے ریڈیو رکھا ہوا تھا. بہت اچھے آپ صحیح بال سے کھال اتارتے ہیں, اس طرح تجزیہ کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات ہو کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان اور مبارک کی برکتوں سے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ایک ہی مسلم ہے حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر تک. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں, ہم مسلمان تو ذمہ دار نہیں ہیں. یہودیوں کو ہم نے نہیں مارا تھا, ہٹلر کا نام کوئی لیتا نہیں ہے. یہ سب ہم مسلمان اب ایک ہو جائیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جرمنی سے بھاگ کر آنے والوں یہاں پر رہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے جو ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھو ترجیح ہے کہ آسمان والے کی تدبیریں اعلیٰ ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما, اور ہم میں وہ لیڈر پیدا کر جو آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر بات کر سکیں. اور ہمیں ڈاکٹر قدیر صاحب کے لیے, سب مسلمانوں کے لیے, خصوصاً پاکستانیوں کو درخواست ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے اور ان کا ایک نیا ڈاکٹر قدیر ہمیں ایک دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. ٹھیک ہے صاحب, شکریہ, بہت دعا کرتے رہے. ڈاکٹر فرمان شاہ دوبارہ آ گئے حیدرآباد سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, اب آواز آ رہی ہے آپ کی. اب آواز آ رہی ہے سر؟ کلاؤڈ اینڈ کلیئر سر, بسم اللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ وسعت اللہ صاحب اگر مجھے بتائیں کہ دنیا اور انسانیت کہاں تک پہنچی ہے. اب کھیل کود بھی ہو رہی ہے ساری دنیا میں, خود ہم بھی بڑے چھکے چوکے مار رہے ہیں, اور ادھر ہم جنگ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. کبھی ادھر ہمارا جہاز اڑ رہا ہے, کبھی کہیں جا رہے ہیں.
خطرہ بھی ہے. کہیں وزیرستان سے انٹیریئر جو ماحول ہے وہ بھی بڑا ٹینس ہے. تو انسانیت کہاں پہنچی ہے؟ اور 200 بچے اسکول کے اس طرح مارے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم اس کو نوبل پرائز دلائیں گے. تو انسانیت کے حوالے سے وسعت اللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اور دوسرا، میں انقلاب اسلامی ایران سے کافی عرصے لنک ہوں اور دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں ایک شاگرد کی حیثیت سے. اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو اس کو ابھی تک سپورٹ کر رہی ہے. اور جب ان کی پوری پارلیمنٹ گرا دی گئی تھی صدر اور وزیر اعظم کے سمیت، اس وقت تو وہ ابھی طفل مکتب تھے، ابھی نئے ہوئے تھے وارد دنیا کے اس سیناریو میں. تو اب تو بڑے وہ اسٹرانگ ہے. تو دنیا کیسے سمجھ رہی ہے، ایران کو کیسے سمجھ رہی ہے؟ اور آپ ڈان کے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تجزیہ نگار، وہ کیسے سمجھ رہے ہیں ایران کو؟ اور ایران تو ڈٹ کے مقابلہ بھی کر رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ریزلٹس کے بارے میں؟ شاہ صاحب، ہم پچھلے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے روزانہ یہی گفتگو کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ باقاعدگی سے دیکھتے بھی ہوں گے. تو وہی باتیں ہیں. اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یقیناً ایک تاریخ کے ایک شاگرد ہیں، مطلب اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. تو کچھ ہوتے ہیں ملک، کچھ ہوتے ہیں ممالک، اور کچھ ہوتے ہیں سویلائزیشنز. جیسے کہ چین ایک ملک نہیں ہے، چین صرف ایک ملک نہیں ہے، چین ایک سویلائزیشن ہے. ایران ایک ملک ہے لیکن پرشیا ایک سویلائزیشن ہے. اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. اور جو اس طرح کی قومیں ہوتی ہیں نا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے. ایون ترکس کے بارے میں آپ کچھ حد تک یہ بات کر سکتے ہیں. وقفہ لیں. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں خانے وال سے وقار احمد صاحب. السلام علیکم وقار صاحب. وعلیکم السلام. سر، ایک تو میں شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. تمام رات غلط کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غلط کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا. جی. تو بڑا انتظار کرنا پڑا ہے سر بہت. لیکن یہ ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں جو باقی ایشوز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں یا ہم ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ایجوکیشن کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سر، اس میں ایک یہ ہے، میں فرائیڈے ٹائمز کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ خاص کر وہ پنجاب سے ریلیٹڈ تھی کہ پنجاب میں جو ہمارے ٹوٹل ہائر سیکنڈری سکولز ہیں وہ 9000 ہیں. جی. اور آواز آ رہی ہے سر؟ جی فرمائیے. جی. تو ان میں سے ہمارے پاس جو آدھے سکول ہیں یعنی 50%، ان میں تو ہمارے پاس سائنس لیب کی کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر جو آتے ہیں ان میں ہمارے پاس بلڈنگز ہیں سائنس لیب کی. لیکن اس میں سے بھی پھر یہ ہے کہ جب آپ صرف بلڈنگ بنا دیتے ہو تو اس سے وہاں پہ ایکٹیویٹی تو سٹارٹ نہیں ہو جاتی یا اسٹوڈنٹس کا اس پہ کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا. وہ پھر فردر اس میں یہ تھا کہ کوئی 300 ایسی لیبز ہیں ہمارے پاس جن میں یعنی عمارت بھی ہے اور اکوپمنٹ بھی ہے. جی. اور اس میں سے بھی کوئی 30 کے قریب ہمارے پاس ایسی ہیں، یعنی 9000 اسکولوں میں سے 30 کے قریب جس میں ہمارے پاس پراپر جو ہے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یعنی 10% وہ بنتی ہیں جن میں سائنس کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس دور میں جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کو اتنا نگلیکٹ کریں گے، سائنس ایجوکیشن کو، تو ہم بنیاد ہی نہیں بنا پائیں گے اچھے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کریٹ کرنے کی. تو وہ پھر ہم کیسے آگے ترقی کریں گے؟ ایک چیز. دوسرا میرا یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے بعد جو ایجوکیشن ہے اور جو ہیلتھ ہے یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. تو ایسے میں جب ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پرائیویٹائزیشن کی طرف اس کا موڈ ہے، تو یہ ایسے کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیں، ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو؟ تھینک یو سر. انہی کے میں آپ سے جواب چاہتا ہوں اور کمنٹ. ٹھیک. کر تو رہے ہیں نا پرائیویٹائز، کتنا سارا ہیلتھ اور ایجوکیشن کر دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر افورڈیبلٹی نہیں بنتی ہے، اتنی مہنگی ہو جاتی ہے ہیلتھ بھی ایجوکیشن بھی. تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو ایک ہمارا بیسک سوشل کانٹریکٹ ہے سرکار کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ یہ جو سروسز ہیں، یہ بیسک سروسز جو ہیں یہ تو سرکار کو دینی ہے نا.
یہ تو آپ کے میرا خیال ہے کہ آئین میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے بالکل لکھا ہوا ہے. بیسک ایجوکیشن بیسک ہیلتھ جو ہے آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ؟ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, لکھا تو ہوا ہے, ہوتا کم ہے. کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن, بالکل آئی ایگری ود یو شاہ زیب, یہ بھی کوئی حل نہیں ہے. لیکن پھر اب دیکھتے ہیں کہ معیار جو چل رہا ہے, جیسے ابھی مختار صاحب نے, وقار صاحب نے ابھی جو ذکر کیا ہے کہ اس طرح تو پھر آپ کی بنیاد ہی نہیں ڈلے گی نا. تو دس از اے ہیوج پرابلم. اشرف خان ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے. جی سر. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اشرف بول رہا ہوں کوٹلی. سر بات یہ ہے کہ یہ جو حالیہ جنگ ہو رہی ہے اسرائیل, امریکہ اور ایران کے درمیان, اس میں ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے چابہار سے وڈرا کیا ہے. چابہار اس نے چھوڑا امریکہ کے کہنے پہ. جیسے بھی ابھی تک اسرائیل نے یا امریکہ نے اس بندرگاہ پہ کوئی اٹیک وغیرہ نہیں کیا ہے, کیونکہ اس بندرگاہ کو وہ میرے خیال میں افغانستان کے بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے یا ہیں. اور آج جو میں اس کا ایک سوشل میڈیا پہ نریندر مودی کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ جی اکھنڈ بھارت اور گریٹ اسرائیل کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر میں بھی ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عرب اور ہم لوگ جو پاکستانی, میں تو ویسے ہے آزاد کشمیر کا ہوں, ہمیں تو ویسے ہی رگڑا ہوا دونوں طرف سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو الو نہیں بنایا ہوا امریکہ نے, یا بن نہیں رہے ہیں؟ ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ توجہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کبھی وہ کہتے ہیں جی یہ ادھر مذمت ہو گئی ہے, ہم نے اس نے اٹیک کیا, ہم مذمت کرتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں. کوئی عرب ملک ان میں کوئی ایسی یکجہتی نہیں ہے کہ مل کے یار اس سے بات کریں امریکہ سے. امریکہ ہوتا کون ہے؟ اس کو اڈے بھی دیے ہوئے ہیں. میں چونکہ ادھر سعودی عربیہ میں بہت عرصہ رہا ہوں, میں تقریباً مڈل سارا گھما ہوں میں. وہاں تو ایک امریکن کا میرے خیال میں وہاں کی حکومتیں جو نا پر ڈے $1500 ایک سولجر کے لیے پیمنٹ کرتی ہے, ایک امریکن سولجر کے لیے. امت مسلمہ کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو حالیہ ایران پہ ہو رہا ہے, اس سے ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے یا نہیں کھلنی چاہیے. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا یہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے, آج بھی یہ اسلام آباد کا جو ہوا ہے آپ دیکھا ہوگا, ڈرون کرا تھا. یہ کون بھیج رہا ہے, کیا بھیج رہا ہے, کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا ہم کسی طریقے سے ان لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے ہیں؟ پڑوسی تو پڑوسی ہوتا ہے نا. جیسے ایران نے تھرو اور جیسے تاریخ دیکھیں وہ ہمارے خلاف ہی رہا ہے, انڈیا کی سپورٹ کرتا رہا. 65 میں 71 میں میں نے پڑھا ہے, دیکھا بھی ہے. نہیں ایسا تاریخ پہ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. بہرحال مشکل یہ ہے کہ آپ کی کال سب سے آخر میں تھی, ہم جواب کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بیچ میں کال آ جاتی تو ہم کچھ بات بھی کر سکتے ہیں. سوالات آپ کے بڑے, اور اس میں تھوڑا سا گہرا جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک دو لائنیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہاں آنکھیں کھول لینی چاہیے, اور اس کے ساتھ تھوڑے سے ہاتھ بھی چلا لینے چاہیے. لیکن کیا ایسا ہوگا؟ کیا وسط کا فیوریٹ جملہ میں استعمال کروں گا کہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور یہ آنے والا وقت جو ہے وہ منڈے کو دوبارہ آئے گا, جب آپ ہماری شکلیں دوبارہ دیکھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ نئی باتیں کر سکیں. خدا حافظ.